عمل کے بغیر ویژن محض ایک خواب ہے۔ یہ جملہ ہم اکثر سنتے ہیں، لیکن اس کی گہرائی واقعی کسی بھی کامیابی کی بنیاد ہے۔ جی بالکل، آج ہم اسی خیال کے گرد اپنی گفتگو رکھیں گے۔ یہ واقعی ایک آپ نے کہا بنیادی نقطہ ہے۔ صرف سوچنا یا خواہش کرنا وہ تبدیلی نہیں لاتا۔ اصل لیڈر تو وہ ہے جو نہ صرف مستقبل کا نقشہ دیکھے بلکہ اسے حقیقت بنانے کے لیے وہ عملی قدم بھی اٹھا سکے۔ فرق تو سارا عمل میں ہے۔ اور آج ہم اسی عمل درآمد کے ایک بہت ہی منفرد ماڈل کا جائزہ لے رہے ہیں۔ ہمارے پاس ظہیر احمد میر کی کتاب ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم The Timeless Model of Success for Everyone in the AI Era۔ جی اس کے کچھ اقتباسات ہیں، خاص طور پر وہ حصہ جو بات کرتا ہے ٹرانسفارمنگ ویژن انٹو ایکشن، دا پروفیٹک ماڈل کی۔ ہمارا مقصد یہ سمجھنا ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک الہامی ویژن کو ایک عظیم مقصد کو کیسے ٹھوس، منظم اور قابل عمل اقدامات میں تبدیل کیا۔ بالکل، وہ کون سی حکمت عملی تھی، وہ کیا طریقہ تھا جس نے ایک آپ کہہ لیں مٹھی بھر گروہ کو ایک عالمی امت کی شکل دے دی۔ اور یہ سمجھنا آج کے دور کے لیے بھی میں سمجھتا ہوں بہت اہم ہے، کیونکہ یہ صرف کوئی تاریخی تجزیہ نہیں ہے۔ صحیح۔ اس گفتگو کا مقصد پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مرحلہ وار طریقہ کار کی حکمت اور اس کی عملیت کو سمجھنا ہے، اور پھر یہ دیکھنا ہے کہ آج کے لیڈرز، پروفیشنلز، یہاں تک کہ ایک عام فرد بھی اپنی زندگی میں، چاہے وہ 30 دن کا کوئی پلان ہو یا 90 دن کا، اس لازوال حکمت سے کیسے رہنمائی لے سکتا ہے۔ یہ صرف بڑے پیمانے کی تبدیلیوں کے لیے نہیں، یہ تو ذاتی ترقی کے لیے بھی بہت کارآمد ہے۔ تو آئیے کچھ کلیدی سوالات کے جواب ڈھونڈتے ہیں۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الہامی ویژن کو، یعنی وحی سے ملنے والی رہنمائی کو منظم عمل میں کیسے ڈھالا؟ جی، وہ کون سے مراحل تھے جنہوں نے اتنی بڑی تبدیلی کو ممکن بنایا؟ اور آج ہم اپنی ذاتی اور پیشہ ورانہ زندگی میں اس نبوی ماڈل کی بنیاد پر مختصر اور درمیانی مدت کے عملی منصوبے وہ کیسے بنا سکتے ہیں؟ بالکل، چلیں اس موضوع کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ دیکھیں، ماخذ کا جو سب سے پہلا اور بنیادی نقطہ ہے وہ ویژن اور عمل کے لازم و ملزوم ہونے پر ہی زور دیتا ہے۔ جی، وہ کہتا ہے کہ خواب دیکھنے والے تو بہت ہوتے ہیں، لیکن تاریخ وہ بناتے ہیں جو اپنے خوابوں کو عمل کا لباس پہناتے ہیں۔ ہاں، یہ بات تو ذریعہ واضح کرتا ہے کہ صرف ایک اچھا آئیڈیا ہونا کافی نہیں ہے۔ اصل امتحان تو اس آئیڈیا کو زمین پر اتارنا ہے۔ لیکن یہاں سوال یہ اٹھتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں یہ کیسے ہوا؟ یہ تو الہامی رہنمائی تھی، تو کیا اسے بھی منصوبہ بندی کی ضرورت تھی؟ یہ ایک بہت دلچسپ پہلو ہے۔ ماخذ کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کی روشنی میں جو ویژن ملا اسے انتہائی منظم اور زمینی حکم عملی کے ساتھ جوڑا۔ اچھا، یہ صرف کوئی روحانی تجربہ نہیں تھا، بلکہ اس کے ساتھ ایک مکمل عملی نقشہ بھی تھا۔ الہامی رہنمائی اپنی جگہ، لیکن اس کا نفاذ وہ انسانی تدبیر، منصوبہ بندی اور مرحلہ وار عمل کے ذریعے ہی ممکن ہوا۔ یہی تو اس ماڈل کی انفرادیت ہے، الہام اور عمل کا ایک آپ کہیں حسین امتزاج۔ اچھا، تو پھر اس مرحلہ وار ماڈل کے اجزاء کیا تھے؟ ماخذ سب سے پہلے چھوٹے پیمانے سے آغاز کی بات کرتا ہے، جیسے مثال دی گئی ہے کہ اسلام کی ابتدائی دعوت خفیہ تھی۔ یہ حکمت عملی کیوں اہم تھی؟ بڑے ویژن کے لیے بڑا آغاز ضروری نہیں ہوتا؟ یہیں پر اس ماڈل کی گہری حکمت نظر آتی ہے۔ ذریعہ بتاتا ہے کہ چھوٹے پیمانے پر آغاز کا مقصد تھا جلد بازی سے بچنا اور ایک مضبوط محفوظ بنیاد فراہم کرنا۔ خفیہ دعوت کے ذریعے ابتدائی مسلمانوں کو نظریاتی اور روحانی طور پر آپ کہیں پختہ ہونے کا وقت ملا۔ اس سے ایک کور ٹیم تیار ہوئی جو آنے والے چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے نظریاتی طور پر لیس تھی۔ صحیح۔ یہ حکمت عملی ایک طرح سے خطرات کو کم کرنے اور ابتدائی کامیابیوں کے ذریعے حوصلہ بڑھانے میں بھی مددگار ثابت ہوئی۔ بڑا مقصد حاصل کرنے کے لیے بعض اوقات شروعات چھوٹی اور مستحکم رکھنا زیادہ مؤثر ہوتا ہے۔ یعنی پہلے کوالٹی پر توجہ، کوانٹیٹی پر نہیں۔ بالکل۔ اور اسی سے جڑا اگلا قدم لگتا ہے بنیادیں مضبوط کرنا۔ ماخوذ کہتا ہے کہ پھیلنے سے پہلے قرآن کی تعلیم اور کردار سازی کو اولین ترجیح دی گئی۔ اس کی کیا اہمیت تھی؟ اس کی اہمیت تو آپ سمجھے کلیدی تھی۔
ماخذ کے مطابق یہ وہ مرحلہ تھا جہاں کمیونٹی کی اصل طاقت یعنی اس کے افراد کے کردار اور ان کی نظریاتی وابستگی کو مضبوط کیا گیا۔ اچھا، قرآن صرف پڑھنے کی کتاب نہیں تھی بلکہ زندگی گزارنے کا ایک ضابطہ تھا۔ اس کی تعلیمات کو سمجھنا اور ان پر عمل کرنا وہ افراد کی کردار سازی کر رہا تھا۔ یہ ایسے تھا جیسے کسی عمارت کی بنیادیں گہری اور مضبوط بنائی جا رہی ہوں تاکہ جب عمارت بلند ہو تو وہ ہر قسم کے حالات کا مقابلہ کر سکے۔ تعداد میں اضافہ تو بے معنی ہوتا اگر افراد نظریاتی طور پر کمزور اور اخلاقی طور پر پسماندہ ہوتے۔ طویل مدتی کامیابی کے لیے یہ بنیادیں ناگزیر تھیں۔ کردار سازی اور تعلیم کے بعد اگلا مرحلہ ماخذ میں اقدار کو ادارہ جاتی شکل دینا بتایا گیا ہے، اور اس کی سب سے بڑی مثال مسجد نبوی ہے۔ ذریعہ کہتا ہے کہ یہ صرف عبادت گاہ نہیں تھی بلکہ سماجی، تعلیمی اور انتظامی مرکز بھی تھی۔ یہ کیسے ممکن ہوا؟ یہ نووی ماڈل کا ایک شاندار پہلو ہے۔ دیکھیے، اقدار صرف ذاتی زندگی تک محدود نہیں رہے بلکہ انہیں معاشرتی نظام کا حصہ بنا دیا گیا۔ جی، مسجد نبوی اس کی عملی تصویر تھی۔ وہاں صرف نماز نہیں ہوتی تھی بلکہ مشاورت یعنی شورا کے ذریعے فیصلے ہوتے تھے، وفود سے ملاقاتیں ہوتی تھیں، تعلیم و تربیت کا انتظام تھا، سماجی مسائل حل کیے جاتے تھے، حتیٰ کہ ریاستی امور بھی وہیں زیر بحث آتے تھے۔ اچھا، یعنی ایک کمیونٹی سینٹر کی طرح؟ بالکل، اس سے بھی بڑھ کر اس طرح اسلامی اقدار جیسے انصاف، مشاورت، علم کا حصول، بھائی چارہ یہ صرف نظریات نہیں رہے بلکہ روزمرہ زندگی کے چلتے پھرتے ادارے بن گئے۔ اس نے ویژن کو ایک ٹھوس، عملی اور معاشرتی ڈھانچہ فراہم کیا۔ یہ تو ویژن کو زمین پر اتارنے کی ایک بہترین مثال ہے۔ اور پھر آخری مرحلہ جس کا ذکر ہے، نظام کے ساتھ وسعت دینا، یعنی جب بنیادیں مضبوط ہو گئیں، اقدار ادارہ جاتی شکل اختیار کر گئیں، تب معاہدوں، بین الاقوامی تعلقات اور حکمرانی کے ڈھانچوں کے ذریعے توسیع کی گئی۔ اس مرحلے کی کیا خاص بات تھی؟ خاص بات یہ تھی کہ یہ توسیع بے ترتیب یا حادثاتی نہیں تھی، یہ ایک منظم عمل تھا۔ ماخذ بتاتا ہے کہ ریاست مدینہ نے مختلف قبائل اور ریاستوں کے ساتھ باقاعدہ معاہدے کیے، سفارتی تعلقات قائم کیے، حکمرانی کے لیے واضح اصول اور ادارے بنائے۔ اس سے نہ صرف ریاست کو استحکام ملا بلکہ اس کی ایک مثبت شناخت بھی قائم ہوئی۔ جی، یہ مرحلہ ظاہر کرتا ہے کہ ویژن کی تکمیل کے لیے صرف اندرونی مضبوطی کافی نہیں بلکہ بیرونی دنیا کے ساتھ معاملات کو چلانے کے لیے بھی ایک منظم حکمت عملی اور نظام کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ آپ کہیں پائیدار ترقی یعنی سسٹینیبل گروتھ کا اصول تھا۔ تو اگر ہم ان 4 مراحل کو دیکھیں، چھوٹا آغاز، بنیادوں کی مضبوطی، اقدار کا ادارہ جاتی نفاذ اور پھر منظم توسیع، تو یہ ایک مکمل روڈ میپ لگتا ہے۔ اس سب کا بنیادی سبق کیا ہے؟ بنیادی سبق میرے خیال میں یہ ہے کہ عظیم کامیابیاں راتوں رات حاصل نہیں ہوتیں، وہ چھوٹے، مستقل اور سوچے سمجھے اقدامات کا نتیجہ ہوتی ہیں۔ صحیح۔ ایک واضح ویژن، اس کے ساتھ ایک مرحلہ وار حکمت عملی اور ہر مرحلے پر ضروری مہارتوں اور وسائل کی فراہمی، یہ اس نبوی ماڈل کے کلیدی عناصر ہیں۔ اور اہم بات یہ کہ یہ ماڈل صرف تاریخ کا حصہ نہیں بلکہ آج بھی اتنا ہی قابل عمل اور مؤثر ہے۔ یہی وہ نقطہ ہے جہاں سے بات آج کے دور میں اس ماڈل کے اطلاق کی طرف آتی ہے۔ ماخذ خاص طور پر 30 دن اور 90 دن کے عملی منصوبوں کا ذکر کرتا ہے۔ آئیے پہلے 30 دن کے منصوبے کو دیکھتے ہیں۔ اس مختصر مدت میں اس ماڈل کے کون سے پہلوؤں پر توجہ دی جا سکتی ہے؟ 30 دن کے منصوبے میں ماخذ کے مطابق بنیادی توجہ ذاتی سطح پر ہونی چاہیے۔ یہ بنیادیں مضبوط کرنے والے مرحلے کی طرح ہے۔ اچھا، اس میں روزانہ قرآن سے تعلق قائم کرنے پر زور دیا گیا ہے، چاہے وہ چند آیات کی تلاوت ہو، ترجمہ سمجھنا ہو یا اس کی تعلیمات پر غور کرنا ہو۔ یہ روحانی اور فکری بنیاد کو مضبوط کرتا ہے۔ اس کے ساتھ چھوٹے چھوٹے قابل عمل نیک اعمال کو اپنی عادت بنانا، جیسے کسی ضرورت مند کی مدد کرنا، مسکرا کر ملنا یا اپنے کام میں دیانتداری برتنا، یہ عملی کردار سازی ہے۔ اور ماخذ میں کچھ خاص عادات اپنانے کا بھی ذکر ہے، جیسے سچائی، وقت کی پابندی اور مشاورتی نشستیں یعنی شورا۔ یہ تو روزمرہ زندگی اور کام کی جگہ پر کامیابی کے لیے بہت بنیادی چیزیں ہیں، لیکن 30 دن میں ان پر کیسے کام ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، 30 دن کا وقت نئی عادات شروع کرنے اور انہیں مستحکم کرنے کے لیے ایک اچھا نقطۂ آغاز ہے۔
مثال کے طور پر کوئی شخص یہ عہد کر سکتا ہے کہ وہ اگلے 30 دن تک ہر حال میں سچ بولے گا یا اپنی ہر میٹنگ میں وقت پر پہنچے گا۔ جی، شورا یا مشاورت کی عادت ڈالنے کے لیے وہ اپنے چھوٹے فیصلوں میں بھی گھر والوں سے یا دوستوں سے رائے لے سکتا ہے۔ یہ چھوٹی تبدیلیاں لگتی ہیں لیکن 30 دن کی مشق سے یہ رویے کا حصہ بننا شروع ہو جاتی ہیں۔ بالکل۔ یہ کردار کی تعمیر اور باہمی اعتماد کو بڑھانے میں مدد دیتی ہیں۔ مشاورت، جیسا کہ نبوی ماڈل میں تھا، آج بھی بہتر فیصلے کرنے اور اجتماعی دانش سے فائدہ اٹھانے کا بہترین ذریعہ ہے۔ ماخذ میں قیادت کے حوالے سے بھی ایک نکتہ ہے کہ 30 دن کے اندر اعتماد بڑھانے کے لیے دوسروں کو آسان اور قابل حصول ذمہ داریاں سونپنی چاہیے۔ یہ کیسے کام کرتا ہے؟ جسے وہ پورا کر سکتا ہے اور وہ اسے کامیابی سے انجام دیتا ہے تو اس کا خود اعتمادی بڑھتا ہے۔ یہ اسے مزید بڑی ذمہ داریوں کے لیے تیار کرتا ہے۔ یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کی صلاحیتوں کو بتدریج نکھارا اور انہیں مختلف کام سونپے۔ 30 دن کے اندر ایک ٹیم لیڈر اپنے اراکین کو چھوٹی واضح ٹاسک دے کر ان کی حوصلہ افزائی کر سکتا ہے اور ان کی صلاحیتوں کو پروان چڑھا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو 30 دن کا منصوبہ بنیادی طور پر ذاتی تعمیر، چھوٹی مگر مستقل عادات بنانے اور قیادت کے ابتدائی قدم اٹھانے پر مرکوز ہے۔ اب 90 دن کے منصوبے کی طرف آتے ہیں۔ یہاں دائرہ کار کیسے وسیع ہوتا ہے؟ کیا یہ اقدار کو ادارہ جاتی شکل دینے اور نظام کے ساتھ وسعت دینے والے مراحل سے ملتا جلتا ہے؟ کسی حد تک جی ہاں۔ 90 دن کے منصوبے میں توجہ فرد سے بڑھ کر گروپ، کمیونٹی یا تنظیم تک پھیل جاتی ہے۔ ماخذ تجویز کرتا ہے کہ اس دوران کمیونٹی یا ٹیم کے منصوبوں پر کام کیا جائے، مثلاً اپنے محلے میں صفائی مہم کا انعقاد، اچھا، دفتر میں ساتھیوں کے لیے کسی تربیتی سیشن کا اہتمام یا کسی فلاحی منصوبے میں رضاکارانہ طور پر حصہ لینا۔ یہ اقدار کو ادارہ جاتی شکل دینے کی ایک عملی شکل ہے، جہاں آپ مثبت اقدار کو اجتماعی عمل میں تبدیل کرتے ہیں۔ ماخذ میں تعلقات کو مضبوط کرنے کا بھی ذکر ہے اور مثال دی گئی ہے مواخات کی کہ کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں مہاجرین اور انصار کے درمیان بھائی چارے کا بے مثال رشتہ قائم کیا اور دیگر قبائل سے معاہدے کیے۔ 90 دن میں تعلقات پر کیسے کام کیا جا سکتا ہے؟ 90 دن کا وقت تعلقات بنانے اور انہیں گہرا کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ یہ صرف ذاتی تعلقات نہیں بلکہ پیشہ ورانہ اور سماجی تعلقات بھی ہیں۔ جی، ماخذ کی روح کے مطابق اس عرصے میں کوئی شخص شعوری طور پر اپنے ساتھی کارکنوں، پڑوسیوں یا کمیونٹی کے دیگر افراد کے ساتھ روابط بڑھا سکتا ہے۔ مشترکہ منصوبوں پر کام کرنا، ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک ہونا یا محض ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کرنا، یہ سب تعلقات کو مضبوط کرتے ہیں۔ جیسے مدینہ میں مواخات نے ایک مضبوط اور مربوط معاشرے کی بنیاد رکھی، اسی طرح آج بھی مضبوط سماجی اور پیشہ ورانہ تعلقات مشترکہ مقاصد کے حصول کے لیے ضروری ہیں۔ یہ نظام کے ساتھ وسعت کی ایک شکل ہے جہاں آپ اپنا حلقہ اثر مثبت انداز میں بڑھاتے ہیں۔ اور 90 ڈے کے منصوبے میں ایک اور بہت اہم عنصر شامل کیا گیا ہے، احتساب کا نظام، یعنی فیڈ بیک میکانزم اور خود احتسابی محاسبہ۔ اس کی کیا ضرورت ہے؟ یہ درمیانی مدت کی منصوبہ بندی کا لازمی حصہ ہے۔ جب آپ 90 ڈیز کے اہداف مقرر کرتے ہیں تو یہ جاننا ضروری ہے کہ کیا آپ صحیح سمت میں جا رہے ہیں، کیا آپ کی کوششیں نتائج دے رہی ہیں۔ بالکل۔ اس کے لیے 2 چیزیں اہم ہیں۔ پہلا، دوسروں سے تعمیری رائے لینا، فیڈ بیک۔ یہ آپ کو اپنی کارکردگی کے بارے میں ایک بیرونی نقطہ نظر فراہم کرتا ہے۔ دوسرا، خود احتسابی محاسبہ، یعنی خود اپنا جائزہ لینا کہ آپ نے کیا اہداف مقرر کیے تھے، کہاں تک پہنچے، کیا غلطیاں ہوئیں اور آئندہ کیا بہتر کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، یہ عمل آپ کو راستے کی اصلاح کرنے اور ترقی کی رفتار برقرار رکھنے میں مدد دیتا ہے۔ یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے ایک منظم ریاست یا ادارہ اپنی کارکردگی کا باقاعدگی سے جائزہ لیتا ہے۔ تو گویا 30 دن میں اپنی ذات پر کام کیا، بنیاد مضبوط کی اور پھر 90 دن میں اس دائرے کو وسیع کیا، تعلقات بنائے، اجتماعی منصوبوں پر کام کیا اور ساتھ ہی ساتھ اپنی کارکردگی کو جانچنے کا نظام بھی وضع کیا۔ یہ واقعی ایک جامع اور منظم طریقہ کار لگتا ہے۔ یقیناً، اور یہ نبوی ماڈل کی خوبصورتی ہے کہ یہ ایک تدریجی، فطری اور قابل عمل طریقہ پیش کرتا ہے۔ یہ ذاتی اصلاح سے شروع ہو کر اجتماعی ترقی تک جاتا ہے
اور اس پورے سفر میں منصوبہ بندی، مستقل مزاجی، کردار سازی، تعلقات کی اہمیت اور احتساب جیسے عناصر شامل ہیں۔ یہ صرف ایک تاریخی ماڈل نہیں بلکہ کامیابی کا ایک لازوال فارمولہ ہے۔ تو آج کی اس تفصیلی گفتگو کو اگر ہم سمیٹیں تو ہم نے کیا اہم نکات سیکھیں؟ پہلا اور سب سے اہم تو یہی کہ ویژن چاہے کتنا ہی بلند کیوں نہ ہو، عمل کے بغیر ادھورا ہے۔ بالکل۔ دوسرا، ہم نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی کے کلیدی مراحل کا جائزہ لیا۔ چھوٹے پیمانے سے آغاز کرنا، پھر تعلیم اور کردار سازی کے ذریعے بنیادوں کو مضبوط بنانا۔ جی۔ اس کے بعد اقدار کو معاشرتی اور انتظامی ڈھانچوں میں ڈھالنا، اور آخر میں منظم طریقے سے معاہدوں اور نظام کے ساتھ وسعت اختیار کرنا۔ ہے وہ یہ کہ یہ صدیوں پرانے اصول آج بھی ہماری ذاتی اور پیشہ ورانہ زندگی میں اتنے ہی متعلقہ ہیں۔ ہم انہیں 30 دن کے ذاتی اہداف اور 90 دن کے توسیعی منصوبوں کی شکل میں اپنا کر اپنی زندگی میں مثبت تبدیلی لا سکتے ہیں۔ اب آخر میں ایک نقطہ غور و فکر کے لیے چھوڑتے ہیں جو ماخذ میں ایک سالہ منصوبے کے ممکنہ ذکر کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ ہم نے 30 اور 90 دن کی بات کی، لیکن ذرا تصور کریں اگر اسی منظم طریقہ کار کو، جس میں واضح اہداف، مرحلہ وار عمل، مستقل مزاجی، باقاعدہ جائزہ یعنی محاسبہ اور حالات کے مطابق حکمت عملی میں لچک یعنی اڈیپٹیشن شامل ہو، پورے 1 سال تک تسلسل کے ساتھ اپنایا جائے، تو یہ کسی فرد یا گروہ کے طویل مدتی مقاصد اور ان کے مجموعی اثرات کو کس طرح بنیادی طور پر تبدیل کر سکتا ہے؟ یہ واقعی ایک قابل غور سوال ہے۔ جس طرح ابتدائی مسلم کمیونٹی نے بتدریج لیکن مستقل اور پائیدار ترقی کی، جس کے اثرات صدیوں پر محیط ہے، کیا اسی طرح 1 سال پر محیط منظم، شعوری اور نبوی حکمت سے رہنمائی لینے والی کوشش ہمارے ذاتی اور اجتماعی مقاصد میں ویسی ہی گہری اور دیرپا تبدیلی لا سکتی ہے؟ بالکل۔ اس سوال پر غور کرنا شاید ہمارے اگلے عملی قدم کا تعین کر دے۔ منصوبہ بندی کا ایک خاص منظم طریقہ تھا، خاص طور پہ یہ 30 دن، 90 دن اور سال بھر کے منصوبے۔ ان کو سمجھیں اور دیکھیں کہ آج یعنی AI کے زمانے میں یہ کیسے متعلقہ ہو سکتے ہیں۔ کیا واقعی کامیابی کا کوئی ایسا فارمولا ہے جو ہمیشہ کام کرے، ٹیکنالوجی سے بالاتر ہو کر؟ بالکل، اور دیکھیں یہ صرف کوئی تاریخی بات نہیں ہوگی۔ ہم اصل میں وہ عملی سبق، وہ حکمت عملی تلاش کر رہے ہیں جو آج بھی پائیدار کامیابی کی بنیاد بن سکے۔ یہ سوچنا بھی بڑا دلچسپ ہے کہ وہ اصول جو ایک بالکل مختلف وقت میں بنے، وہ آج کے مسائل جیسے AI کے چیلنجز ان میں کیسے مدد کر سکتے ہیں۔ یہ صرف ماضی کو دہرانا نہیں بلکہ اسے سیکھ کر آج لاگو کرنا ہے۔ اچھا، تو آئیے اس منظم منصوبہ بندی کے خیال سے شروع کرتے ہیں۔ کتاب میں ذکر ہے خاص طور پر یہ 30، 90 اور 365 دن کی چکر۔ آج کل تو اکثر منصوبے یا بہت مختصر مدت کے ہوتے ہیں یا پھر کیا کہتے ہیں بے ترتیب سے۔ تو یہ مرحلہ وار طریقہ یہ تھوڑا سست نہیں لگے گا آج کی دنیا میں؟ ہاں، یہ نقطہ اہم ہے۔ بظاہر شاید سست لگے، لیکن کتاب کے مطابق اس کی طاقت اس کی بنیاد کی مضبوطی میں ہے۔ 30 دن کا منصوبہ اصل میں بنیاد ڈالنے کا مرحلہ ہے۔ اس کا فوکس روزمرہ کے چھوٹے قابل عمل کاموں پر ہوتا ہے، مطلب بڑے خوابوں کو حقیقت بنانے کا پہلا قدم۔ اچھا، مثال کے طور پر؟ جی، کتاب میں مثال دی ہے کہ روزانہ کم از کم ایک روحانی عمل جیسے کوئی غور و فکر یا عبادت، ایک ذاتی عادت بہتر کرنے کا ہدف جیسے وقت کی پابندی یا صحت کا خیال، اور ایک خدمت کا کام، کسی کی مدد چھوٹی سی ہی صحیح۔ خیال یہ ہے کہ چھوٹی مسلسل کوششیں جو ہیں وہی بڑی تبدیلی لاتی ہیں۔ یہ صرف ایک ٹو ڈو لسٹ نہیں ہے بلکہ اپنے اندر نظم اور مستقل مزاجی پیدا کرنا ہے۔ یہ وہ اینٹیں ہیں جن سے عمارت بنتی ہے۔ یعنی یہ روزمرہ کی زندگی میں ایک مقصد ڈالنے کا طریقہ ہے۔ یہ نہیں کہ بس دن گزر رہے ہیں بلکہ ہر دن ایک بڑے مقصد کی طرف ایک قدم ہے۔ یہ تو نفسیاتی طور پر بھی بڑا طاقتور لگتا ہے۔ چھوٹی کامیابیاں حوصلہ دیتی ہیں نا؟ بالکل، اور یہی 30 دن کے منصوبے کی اصل روح ہے۔ آپ کو فوراً احساس ہوتا ہے کہ آپ آگے بڑھ رہے ہیں، آپ کے ہاتھ میں کنٹرول ہے، یہ شروع کی رفتار دیتا ہے۔ کتاب اس بات پر زور دیتی ہے کہ یہ مرحلہ آپ کے عمل کو آپ کی نیت اور اقدار سے جوڑتا ہے۔ یہ صرف کیا کرنا ہے نہیں بلکہ کیوں کرنا ہے کا سوال بھی ساتھ رکھتا ہے۔ ٹھیک ہے،
تو 30 دن میں بنیاد رکھی گئی. اب آتے ہیں 90 دن کے منصوبے پر. یہاں کیا تبدیلی آتی ہے؟ کتاب کہتی ہے کہ فوکس فرد سے ہٹ کر اجتماعی یعنی کمیونٹی یا ٹیم پر چلا جاتا ہے، اور بڑے مقصد سے ہم آہنگی کا بھی ذکر ہے. یہ ذاتی ترقی سے اجتماعی کوشش کی طرف کیسے جاتا ہے معاملہ؟ 90 دن کا منصوبہ، جسے ہم 6 ماہی منصوبہ بھی کہہ سکتے ہیں، یہ اصل میں رفتار بڑھانے اور اثر کو پھیلانے کا مرحلہ ہے. 30 دن میں جو ذاتی نظم و ضبط بنا، جو عادتیں بنی، اب انہیں استعمال کر کے بڑے اہداف کی طرف بڑھا جاتا ہے، اور ان اہداف میں اکثر دوسروں کا ساتھ شامل ہوتا ہے. بڑے مقصد سے ہم آہنگی کا مطلب یہی ہے کہ آپ کے کام صرف ذاتی فائدے کے لیے نہ ہوں، بلکہ ایک بڑے مشترکہ مقصد کے لیے ہوں. یہ کوئی کمیونٹی کا بھلا ہو سکتا ہے، علم پھیلانا، انصاف قائم کرنا، کوئی بھی ایسا مثبت اجتماعی ہدف. یعنی ٹیم ورک؟ جی بالکل. کتاب اشارہ دیتی ہے کہ یہ وہ مرحلہ ہے جہاں قیادت اور ٹیم ورک کی اہمیت سامنے آتی ہے. آپ صرف خود پر کام نہیں کر رہے، بلکہ دوسروں کو بھی ساتھ لے کر چل رہے ہیں. یہ جو شروع کی ذاتی کامیابیاں تھیں نا، ان کو اجتماعی طاقت میں بدلنے کا عمل ہے. 30 دن میں پر زور تھا، 90 دن میں ہم کی طرف جاتے ہیں. یہ مرحلہ شروع کے جوش کو ٹھوس نتیجوں میں بدلتا ہے اور لمبے اہداف کے لیے ایک مستحکم رفتار بناتا ہے. یہ بہت ضروری ہے. یہ واقعی دلچسپ ہے کہ یہ ماڈل فرد سے شروع ہو کر کیسے معاشرے تک جاتا ہے. یہ صرف ذاتی کامیابی نہیں بلکہ اجتماعی ترقی کا بھی نقشہ لگتا ہے. یقیناً. اور یہی اس ماڈل کی خاص بات ہے جو اسے صرف سیلف ہیلپ سے الگ کرتی ہے. یہ فرد کی بہتری کو معاشرے کی بہتری سے جوڑتا ہے. اچھا، اب آتے ہیں 1 سالہ منصوبے پر. یہاں کتاب ایک بہت اہم بات کہتی ہے: عارضی پروجیکٹس کے بجائے پائیدار ادارے قائم کرنا. یہ سوچ آج کل کی جو پروجیکٹ بیسڈ ذہنیت ہے اس سے تو کافی مختلف ہے. اس کا کیا مطلب ہوا؟ یہ ایک بنیادی فرق ہے. دیکھیں، 1 سالانہ منصوبہ لمبے عرصے کے ویژن اور پائیداری پر فوکس کرتا ہے. مقصد صرف چھوٹے موٹے نتائج یا وقتی کامیابی نہیں، بلکہ ایسے نظام، ادارے یا ڈھانچے بنانا ہے جو لمبے عرصے تک چلیں اور فائدہ دیں. یہ سوچ میراث یا لیگیسی بنانے کی طرف اشارہ کرتی ہے. کتاب کہتی ہے کہ پیغمبرانہ ماڈل میں کامیابی کا پیمانہ صرف فوری نتیجہ نہیں بلکہ دیرپا اثر ہے. کیا آپ نے کوئی ایسا کام کیا جو آپ کے بعد بھی چلتا رہے؟ اور اس میں سالانہ جائزے یعنی جائزہ اور اہداف کی تجدید یعنی ہدف کی تجدید کا بھی ذکر ہے. یہ احتساب یعنی اکاؤنٹیبلٹی، یہ آج کل کے کارپوریٹ پرفارمنس ریویو سے کتنا مختلف ہے؟ بظاہر تو مماثلت لگ سکتی ہے، لیکن گہرائی میں فرق ہے. کتاب اسے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے سامنے جوابدہ ہونے کے بڑے تصور سے جوڑتی ہے. سالانہ جائزہ صرف یہ نہیں دیکھتا کہ ٹارگٹ پورے ہوئے یا نہیں، بلکہ یہ بھی دیکھتا ہے کہ کام کس نیت سے کیا، کن اصولوں پر کیا، اور مجموعی سمت ٹھیک رہی یا نہیں. یہ ایک گہرا محاسبہ ہے. ہدف کی تجدید صرف نئے ٹارگٹ سیٹ کرنا نہیں، بلکہ اپنے مشن اور ویژن کو تازہ کرنا، بدلتے حالات کے مطابق حکمت عملی بدلنا، اور یہ یقینی بنانا ہے کہ آپ اب بھی اپنے بنیادی مقصد اور اقدار پر قائم ہیں. اچھا، تو یہ احتساب کا عمل جو ہے، یہ مسلسل بہتری اور مقصد پر قائم رہنے کو یقینی بناتا ہے. یہ صرف کارکردگی کا میٹر نہیں بلکہ کردار اور نیت کا بھی پیمانہ ہے. یہ یقینی بناتا ہے کہ کامیابی کا سفر اپنی اخلاقی بنیادوں سے نہ ہٹ جائے. اب اس ساری بات کو جدید دور میں لاتے ہیں، خاص طور پر AI کے زمانے میں. کتاب میں ایک بڑا دلچسپ موازنہ ہے کہ کیسے آج کل بزنس اور ٹیک لیڈر اکثر رفتار یعنی سپیڈ کے پیچھے بھاگتے ہوئے ڈھانچہ یعنی سٹرکچر کو نظر انداز کر دیتے ہیں. کیا یہ ماڈل ہمیں رفتار اور ڈھانچے میں توازن لانے میں مدد دے سکتا ہے؟ کیونکہ AI کی دنیا تو بہت تیز ہے. کیا وہاں اتنا منظم طریقہ چلے گا؟ یہ آج کے دور کا ایک بنیادی چیلنج ہے. AI اور ٹیکنالوجی میں موو فاسٹ اینڈ بریک تھنگس کا نعرہ بہت چلا ہے. رفتار تو اہم ہے، بالکل، خاص طور پر مقابلے کے اس دور میں. لیکن کتاب یہ کہتی ہے کہ نبوی حکمت پائیدار اور اقدار پر مبنی ترقی پر زور دیتی ہے. یعنی رفتار ایسی ہو جس کی بنیاد مضبوط ڈھانچے اور واضح اخلاقی اصولوں پر ہو. بغیر مضبوط بنیاد یعنی ڈھانچے کے تیز رفتاری بالکل ایسے ہے جیسے کمزور بنیاد پر اونچی عمارت کھڑی کر دیں.
شروع میں شاید لگے کہ بہت تیزی سے ترقی ہو رہی ہے، لیکن انجام تباہی ہو سکتا ہے۔ تو یہ ماڈل سکھاتا ہے کہ اصلی اور پائیدار ترقی کے لیے رفتار اور ڈھانچے دونوں میں توازن چاہیے۔ ڈھانچہ رفتار کو سمت دیتا ہے اور اسے بے لگام ہونے سے بچاتا ہے۔ اور اسی حوالے سے کتاب اے آئی دور کے لیے ایک فارمولا دیتی ہے: ڈھانچہ پلس اخلاص، ٹیکنالوجی انسانیت کو سہارا دے، استحصال نہ کرے۔ اسٹرکچر پلس سنسیریٹی از ایکوز ٹو ٹیکنالوجی سپورٹس ہیومینٹی ڈزنٹ ایکسپلوئٹ اٹ۔ یہ بظاہر سادہ سا فارمولا ہے، لیکن اس کے معنی گہرے ہیں۔ اس کی تھوڑی وضاحت کریں گی؟ جی، یہ فارمولا اس ساری گفتگو کا نچوڑ ہے۔ ڈھانچہ سے مراد صرف منصوبے کا مرحلہ وار ہونا نہیں، بلکہ اس میں اخلاقی قوانین، اقدار پر مبنی اصول اور احتساب کے نظام بھی شامل ہیں۔ یعنی ٹیکنالوجی، خاص طور پر اے آئی جیسی طاقتور ٹیکنالوجی کو کیسے استعمال کریں، اس کے لیے واضح اور مضبوط گائیڈ لائنز۔ ٹھیک۔ اور اخلاص یعنی سنسیریٹی سے مراد ہے نیت کا صاف ہونا، مقصد کا نیک ہونا۔ یعنی ٹیکنالوجی کو ذاتی فائدے، طاقت حاصل کرنے یا دوسروں کا استحصال کرنے کے لیے نہیں، بلکہ انسانیت کی بھلائی، انصاف قائم کرنے اور مسائل حل کرنے کے لیے استعمال کیا جائے۔ تو جب یہ دونوں چیزیں مل جاتی ہیں، جی، جب مضبوط اقدار والا ڈھانچہ اور نیک نیت مل جاتی ہیں، تب ہی ٹیکنالوجی بشمول اے آئی انسانوں کے لیے واقعی مددگار ہو سکتی ہے۔ ورنہ خطرہ یہ ہے کہ یہ طاقتور ٹیکنالوجی نابرابری بڑھائے گی، تعصبات کو پکا کرے گی یا انسانوں کو اپنا غلام بنا لے گی۔ یہ فارمولا ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ٹیکنالوجی کی ترقی کا اصل مقصد صرف ایفیشنسی بڑھانا نہیں، بلکہ انسانی وقار اور بھلائی کو یقینی بنانا ہے۔ اور اے آئی کے دور میں یہ یاد دہانی پہلے سے کہیں زیادہ اہم ہے۔ تو گویا یہ ماڈل صرف ذاتی یا تنظیمی کامیابی کا ہی نہیں، بلکہ ٹیکنالوجی کے اخلاقی استعمال کا بھی ایک فریم ورک دیتا ہے۔ یہ صرف کیسے کریں نہیں بتاتا، بلکہ کیوں کریں اور کس لیے کریں کے سوالات پر بھی زور دیتا ہے۔ بالکل، یہ اقدار کو ترقی کے مرکز میں رکھتا ہے۔ یہ کہتا ہے کہ کیا ممکن ہے سے زیادہ اہم سوال یہ ہے کہ کیا درست ہے۔ ٹھیک ہے، یہ واقعی گہری باتیں ہیں۔ آئیے اس ساری گفتگو کے جو اہم نکات ہیں ان کا ایک خلاصہ کریں۔ میرے خیال میں سب سے پہلی بات تو یہ سمجھ آئی کہ کسی بھی بڑے ویژن کو حقیقت بنانے کے لیے ایک منظم مرحلہ وار منصوبہ بندی ضروری ہے، صرف خواہش کافی نہیں۔ جی ہاں، اور دوسری اہم بات یہ کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ماڈل بتدریج ترقی، یعنی انکریمنٹل پروگریس، مضبوط بنیادوں اور دیرپا نظاموں یعنی سسٹینیبل سسٹمز، ان کی اہمیت بتاتا ہے۔ یہ جلدی سے امیر بننے والی سوچ کے بالکل الٹ پائیدار اور بامانی تبدیلی پر زور دیتا ہے۔ تیسرا نکتہ جو میرے لیے بہت اہم تھا وہ یہ کہ یہ 30، 90 اور 365 دن کا فریم ورک صرف کوئی پرانی تاریخ نہیں، بلکہ آج کے لیڈروں، کاروباری لوگوں، حتیٰ کہ ذاتی زندگی میں بھی قابل عمل ہے۔ یہ ایک عملی ٹول کٹ ہے۔ بالکل، اور شاید سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ حقیقی کامیابی اس ماڈل کے مطابق اپنی روزمرہ کی چھوٹی چھوٹی کوششوں اور معمولات کو ایک بڑے الہامی مشن کے ساتھ جوڑنے میں ہے۔ یہ مستقل مزاجی اور مقصد کا احساس ہی ہے جو آخر کار غیر معمولی نتیجہ دیتا ہے۔ تو اس سب کا کیا مطلب ہے؟ میرے لیے تو یہ ہے کہ کامیابی کا یہ قدیم اقدار پر مبنی ماڈل آج کی تیز رفتار، غیر یقینی اور اکثر بے سمت دنیا میں نہ صرف متعلقہ ہے بلکہ شاید پہلے سے زیادہ ضروری ہے۔ یہ ہمیں رفتار کے ساتھ ساتھ سمت اور ترقی کے ساتھ ساتھ مقصد دیتا ہے۔ اور یہاں ایک آخری سوچنے والی بات ذہن میں آتی ہے جو کتاب کی روح سے ملتی ہے۔ جس تیزی سے ٹیکنالوجی، خاص طور پر اے آئی، ہماری دنیا، ہمارے کام، ہماری زندگیوں کو بدل رہی ہے، کیا یہ منظم اقدار پر مبنی منصوبہ بندی کا طریقہ، یہ 30، 90، 365 دن کا چکر جس میں احتساب اور مقصد پر زور ہے، کیا یہ ہمیں ان غیر متوقع تبدیلیوں اور چیلنجز کے سامنے استحکام، لچک اور ایک واضح سمت دینے والا لنگر ثابت ہو سکتا ہے؟
اور کیا احتساب کا تصور صرف کارکردگی کے میٹرکس یعنی ہم نے کیا پایا کیا کھویا تک ہی محدود رہنا چاہیے، یا اس کا تعلق ان گہرے مقاصد، ہماری نیتوں، ہماری اقدار اور اس وراثت سے ہے جو ہم آنے والی نسلوں کے لیے چھوڑنا چاہتے ہیں؟ یہ وہ سوالات ہیں جو یہ قدیم حکمت ہمیں آج کے AI دور میں سوچنے پر مجبور کرتی ہیں۔ واقعی گہرے اور اہم سوالات ہیں۔ یہ تو واضح ہے کہ لازوال حکمت عملی جدید چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے نہ صرف قیمتی بصیرت دے سکتی ہے بلکہ شاید ایک زیادہ بامانی اور پائیدار مستقبل بنانے میں بھی مددگار ہو سکتی ہے۔ امید ہے کہ اس گہرائی میں جانے سے سننے والوں کو بھی سوچ کے نئے زاویے ملے ہوں گے۔